بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحافی وحید مراد کو جب عدالت پیش کیا گیا تو کچھ اس طرح کے مناظر تھے۔ یہاں صحافیوں نے نعرے بازی کی اور صحافی وحید مراد کو گرفتار کیا گیا۔ اب وحید مراد نے یہاں تک کہا کہ مجھے تو صرف 2 گھنٹے پہلے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے گھر والے، ان کی ساس، وہ یہ بتاتی رہیں، درخواست دی انہوں نے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، نامعلوم افراد آئے تھے۔ اب جب پیشی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مناظر تھے، وحید مراد کے لیے صحافیوں نے نعرے لگائے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے سب کی باری آ رہی ہے، آنی ہے۔ آج وحید مراد کی ہے، اس سے پہلے فرحان ملک اور درجنوں صحافی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو ایک ایک کر کے پکڑا جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں سب کچھ مینج کر لیا گیا، آف ایئر کر دیا گیا لوگوں کو۔ اب اگر کہیں وہ اور بات کریں گے تو ان کی بھی باری آئے گی، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، سب کی باری آنی ہے۔ تو لہٰذا صحافی اکٹھے ہو رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی شدید نعرے بازی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ اغوا کاری نہیں چلے گی، یہ دہشت گردی نہیں چلے گی، یہ سب باتیں ہوتی رہی۔ یہ بھی نعرے لگتے ہیں، زندہ ہیں صحافی، زندہ ہیں، زندہ ہیں صحافی، زندہ ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، کافی شدید یہاں پر نعرے بازی ہوئی ہے، بھگدڑ بھی ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مچی ہے۔ وہاں پر ایف آئی اے کے اہلکار بھی تھے اور کہا گیا کہ جی ان سے پتہ نہیں موبائل فون برآمد کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اور ججز بھی اب یہاں پر کمال ہی ہیں اور ان کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ صحافی فرحان ملک پر مزید مقدمہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے صحافی میدان میں آ گئے ہیں، بڑے بڑے صحافی، اور ان میں حامد مین ہیں، زاہد سید ہیں، سب آواز اٹھا رہے ہیں اور صحافی اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وحید مراد یہ ان صحافیوں میں ہے جو عمران خان کے ناقدین میں ہیں۔ یہ سوچے کہ یار یہ موجودہ حکومت ہے تو شاید یہ کوئی وہ ویسا صحافی اٹھایا جا رہا ہے جو کوئی عمران خان کے حق میں کہیں بات کرتا تھا یا یہ حکومت پہ تنقید کرتا تھا۔ نہیں 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 نہیں، یہ وحید مراد وہ صحافی ہے، یہ دیکھیں لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں، یہ جو حکومت کر رہی ہے آپ دیکھیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس پر خواجہ آصف کا بیان بھی آ گیا ہے، آپ اندازہ لگائیے ویسے، اور کہتے ہیں جی یہ حدود کراس کر رہے ہیں۔ یہ فارم 47 والوں کو حدود یاد آ گئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی حدود کراس کی ہوئی ہے۔ تو ان کے ساتھ، وحید مراد کے ساتھ، یہ سارے جو آج حکومت میں ہیں یہ تصویریں کھنچوایا کرتے تھے کہ جی اچھا یہ عمران خان کا بڑا ناقد ہے، اس کے خلاف بڑا بولتا ہے، ٹھیک ہے جی یہ بڑے سخت سوال کرتا ہے، تو یہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ بڑا پسند تھا یہ نون لیگ کو، یہ پیپلز پارٹی کو، ان کے منسٹرز کو، سب لوگوں کو۔ آج دیکھیں انہی کے دور میں اس کو پکڑ لیا گیا اور اس پر پوچھا گیا خواجہ آصف سے سوال، تو پھر اس کا جواب بھی سن لیجئے گا۔ وحید مراد نے بی ایل اے اور بلوچستان پر پوسٹیں کی، موبائل فون ریکور کرنا ہے ایف آئی اے حکام۔ یہ احمد بڑائی صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ 20 منٹ پہلے مجھے ان کے حوالے کیا گیا صحافی وحید مراد، وہ باز نہیں آیا، اس نے عدالت کے سامنے بتا دیا مجھے تو ان کے حوالے 20 منٹ پہلے کیا گیا ہے۔ بی ایل اے بلوچستان سے متعلق پوسٹ کا الزام، صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ وہ ریمانڈ پر پھر بھی دے دیا ایف آئی اے کو، جبکہ 20 منٹ پہلے ان کے حوالے کیا گیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں جی صحافی حدود کراس کر لیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وحید مراد کا اغوا، اس پر ان سے سوال کیا گیا۔ یہ وی نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر بھی لگا دی ہے۔ یہ ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی صحافی حدود کراس کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں ان سے کوئی بھی مبرہ نہیں، صحافی برادری اس صورتحال سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ خواجہ آصف کی بھی ایک تقریر تھی، خون نچوڑ لیا، فلاں کر لیا، انہوں نے ادارے کا نام لے کر تقریر کی تھی، اور میرا خیال ہے دنیا نیوز پر ہوتے تھے اس وقت مید پیر زادہ، وہاں پر بھی انہوں نے یہی تقریر اپنی دہرائی تھی ٹیلی ویژن پر۔ تو آپ بھی مبرہ نہیں ہیں، پھر آپ کے خلاف بھی کچھ ہونا چاہیے۔ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ایک رپورٹر نے صحافی وحید مراد کے اٹھائے جانے کے تناظر میں خواجہ آصف سے پوچھا کہ پی ٹی آئی دور میں صحافیوں کو اٹھائے جانے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما صحافیوں کے کیمپوں میں جا کر ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور آج آپ لوگ حکومت میں ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ تو خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کہیں سیاستدان حدود کراس کر لیتے ہیں اور کہیں صحافی۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں ان سے کوئی بھی مبرہ نہیں، صحافی برادری اس صورتحال سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ یہ ہے جناب۔ اب صحافی وحید مراد کو ان کے اہل خانہ کے مطابق منگل اور بدھ کے درمیانی شب اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں واقع ان کے گھر سے کالے کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ 13 گھنٹے بعد انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں وحید مراد کو اسلام آباد کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ اچھا، صحافی شاہد اسلم لکھتے ہیں کہ یہ ان کے دوست ہیں
اس کے وحید مراد کے، یہ وہاں پر گئے تو جب اغوا کیا جا رہا تھا تو یہ وہاں پر پہنچ گئے، یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو ان کو بھی زد و کوب کیا گیا، اور یہ ساری کہانی سنا رہے ہیں کس طرح لوگ آئے تھے، کیا وہاں پر ہوا تھا۔ احتشام کیانی صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، سینئر صحافی وحید مراد کو رات گئے ان کے گھر سے نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے، اور ابھی تک کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے گرفتاری کی تصدیق تک نہیں کی۔ وحید مراد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے ان کی خوش دامن نے بایو میٹرک تصدیق کروا لی ہے، کچھ ہی دیر میں درخواست دائر کی جائے گی۔ یہ جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب تک ابھی ایف آئی اے کے سامنے یا عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا، اس وقت یہ ان کی ساس پہنچی جو بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، یہ بیچاری آئیں کہ ان کا بیٹا اس طرح ان کے سامنے لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اب دیکھیں اس عمر میں ان خواتین کو کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، یہ دیکھیں جا رہے ہیں جی، تصدیق ہو رہی ہے جی، یہ ہو رہا ہے۔ یہ بشارت راجہ صاحب ہیں، یہ بھی ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، صحافی وحید مراد کے حق میں ان کے پرانے کلپس شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ سوال کرتے تھے۔ ثاقب بشیر کورٹ رپورٹرز کا بڑا نام، ان کے یہ کہیں کہ ان کی باڈیز میں یہ عہدیدار بھی رہے ہیں، صحافی رہنما ہیں۔ رات G8 گھر سے اٹھائے گئے صحافی وحید مراد کی ساس بازیابی کی درخواست دائر کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی، تو صحافی اکٹھے ہو رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ زبیر علی خان، باری سب کی باری لیں جی۔ رات سے اسلام آباد سے لاپتہ صحافی وحید مراد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ رات 2 بجے کالی وردی میں ملبوس افراد G8 ہمارے گھر آئے، 2 پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ نظر آ رہی تھیں۔ کالی وردی میں ملبوس لوگ وحید مراد کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہمارے گھر آئے افراد نے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ کراچی کمپنی تھانے میں درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ وحید مراد کو فوری بازیاب کرانے کا حکم دیا جائے، غیر قانونی طور پر اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ وحید مراد کی ساس کی درخواست ثاقب بشیر نے شیئر کیا۔ اعزاز سید، اب میں اعزاز سید کا تعارف کیا کرواؤں، بڑا نام ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، اور یہ بھی آج دیکھیں کیا وقت آنا تھا کہ یہ لوگ تو مشہور تھے، یہ صحافی کہ جی عمران خان کے دور میں سب سے شدید ترین ناقد تھے ان دور کے۔ آج یہ حال ہو گیا کہ ان کے دوستوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ان کے لیے آواز اٹھانی پڑ رہی ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی کان پہ جو نہیں رینگتی۔ یہ حکومت ہے بدترین، اتنا کریک ڈاؤن کبھی نہیں ہوا صحافیوں پہ۔ بریکنگ، journalist Wahid Murad has been picked up from his residence located at Chaman Road, sector G8. His wife shared via telephone that unknown people picked up her husband about an hour ago. اعزاز سعید صاحب نے بھی اس پر یہ آپ دیکھیے پوسٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے۔ پھر اس پر شنزا نواز لکھتی ہیں ان کی اہلیہ، میرے خامند کو وحید مراد کو رات کو 2 بجے نقاب پوش افراد اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ اس کی بیوی کہاں ہے۔ میری والدہ بھی گھر تھی، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے، دھکا دیا ہے۔ والدہ دل کی مریضہ ہیں۔ میری والدہ کا فون، وحید کے دونوں فون اور کچھ پیپرز لے گئے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں جی ایف آئی اے ہم نے فون ریکور کرنے ہیں، تو ان کو جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ فخر الرحمان صحافی ہیں، وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب بھی میدان میں آئے ہیں۔ نہتے صحافی کے ساتھ مار پیٹ کرنے والوں، تمہیں پوری قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے، یہ حامد میر صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اردو نے خبر لگائی، ان کا اردو نیوز سے تعلق ہے ویسے، اور اردو نیوز کے ساتھ یہ وابستہ ہیں، جو ایک بڑا انٹرنیشنل لیول کا پلیٹ فارم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے وابستہ ہے۔ اب آ جائیں جناب ایک اور صحافی پر، یہ بھی بڑے سینئر صحافی ہیں، پاکستان میں درجنوں ان کے شاگرد ہیں۔ حامد میر لکھتے ہیں، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، عزت و ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی جو افطار کے وقت ایک صحافی فرحان ملک کو گرفتار کرتے ہیں اور سحری کے وقت ڈاکوؤں کی طرح گھر میں گھس کر وحید مراد کو گرفتار کرتے ہیں۔ جب آپ کے سحر و افطار کا یہ حال ہے تو آپ کی عزت کون کرے؟ یہ بات حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، اور فرحان ملک سینئر صحافی جو اس سے پہلے ہی کیس بھگت رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں یہ بات آج سے پہلے کبھی بتاتے ہیں کہ سما سے میں نے کیوں ریزائن کیا۔ یہ وہاں پر ہائیسٹ پوسٹ پر تھے، سما میں ڈائریکٹر نیوز کی پوسٹ پر، اور سما کو انہوں نے ٹاپ کا چینل بنا دیا تھا، تو اب بتا رہے ہیں میں نے کیوں ریزائن کیا تھا۔ اور کلاس میں کیے نہیں کیے۔ I made that decision 15 minutes رات کے 12:30 بجے، اور میرے ذہن سے ایک سوال تھا کہ اللہ کا شکر ہے اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، اللہ کا شکر ہے، فائنینشلی اللہ کا سب اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے زندگی میں، ایمان کی حالت میں ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میرے لیول کا آدمی بھی کمپرومائز کرے گا تو میرے بھائی ریزسٹ کون کرے گا؟ مجھے ساتھی نے بولا آپ نے ریزائن کر کے غلطی کی، BBC والے انٹرویو میں میں نے کہا بھائی صاحب اس ملک میں ریزگنیشن دی تو کی تو کمی ہے۔ میں نے کہا رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، تو میرے جیسا بندہ بھی کمپرومائز کرے گا تو کیا بچ جائے گا؟ تو پھر کسی نے کہا BBC والوں نے کہ جی آپ نے غلطی کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سنیے، اس ملک میں استعفے کی تو ضرورت ہے، اس ملک میں لوگ استعفے تو نہیں دیتے، بھائی ریزائن کرو، کچھ نہیں ہوتا،
رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خدا کی قسم, جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے, اس وقت تم ڈائریکٹر نیوز تھے, انجینئر تھے, تم کوئی بہت عالم فاضل تھے, کچھ نہیں تھے نا. ہی ٹو کیئر آف یو نا. ابھی چھوڑ دے نہیں, جس کا مطلب ہے اس کی پریشان ہوتا ہے. جب جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر, اللہ رب العزت پر اتنا ایمان ہے, تو انشاءاللہ اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس سے کہیں زیادہ پیسہ کما سکتے تھے, جو بھی انہوں نے پلیٹ فارم شروع کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم رفتار کے نام سے, تو ان کا یہ ایمان ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے. نئے مقدمے میں صحافی فرحان ملک پر فراڈ کرنے کے لیے کال سینٹر چلانے کا الزام ہے, اور عدالت نے بھی 5 روزہ ریمانڈ دے دیا. واہ واہ واہ, نئے سے نئے مقدمے بناتے جاؤ. اب صحافیوں پہ کال سینٹر کا بھی ڈال دیں. اب آپ یہ دیکھیں, اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ حال ہے جی. اب آ جائیے کچھ عدالتی معاملات پر. چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف عدالت کا وفاق, وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری. 29 اپریل تک جواب طلب. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی درخواست پر سماعت کی. لیں جی, ایک اور کیس, 190 ملین پاؤنڈ کیس. بشرا بی بی کا سزا معطلی کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا. بشرا بی بی نے اپنے وکلاء کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل سماعت کے لیے مقرر کی جائے, یہ استدعا ہے جی. بہرحال بطالہ جی تن کے رکھیں, دبا کے رکھیں, بہت اچھے. یہ عدالتوں میں بھی جو تحریک انصاف کے خلاف کیس رکھیں, صحافیوں کے خلاف بھی کیس رکھیں, عوام کے خلاف بھی رکھیں. بڑا زبردست یہ حکومت کام کر رہی ہے, کسی کو نہ چھوڑیں. اور پھر جسٹس بابر ستار جیسوں کو بھی دبا کر رکھیں, ان کے لیے اور ججز بھرتی کریں, ان کے پاس کیس بھی نہ لگنے دیں. لیکن کب تک؟ جو کیس پرانے چل رہے ہیں یا آ جاتے ہیں, اب سوچنا پڑے گا کہ کون سا کیس ہے جس میں کوئی ایسی بات نہ جائے حکومت کے حوالے سے. کیونکہ بابر ستار صاحب نے کمال کر دیا ہے. عام اور دلچسپ خبر ہے, جسٹس بابر ستار نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کیس میں ریمارکس دیے کہ آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اگر عدالت سے پینلٹی لگ گئی تو پھر میڈل بھی ملتا ہے. یعنی جس کو دیکھا جائے کہ وہ عدالت کی توہین کر رہا ہے, قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, آئین کی توڑ رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لوگوں کو ایم پی او کے تحت گرفتار کروا رہا ہے, جو بھی یہ کام کر رہا ہے, اور عدالت کے احکامات کے خلاف اس کو حکومت ایوارڈ دیتی ہے. چاہے وہ صحافی ہو, چاہے کوئی بزنس میں ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, وہ کوئی جوڈیشری سے ہے, کسی ادارے سے ہے. کام یہ ہے کہ آپ نے حکومت کے کہنے پر غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایوارڈ دیے جائیں گے. یہ حال ہے یہاں پر. تو اسی لیے بابر ستار صاحب نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے, ہم آپ کو پینلٹی دیں گے نا, قانون توڑنے پر آپ جرم کریں گے تو پھر آپ کو حکومت ایوارڈ دے گی. یہاں تو جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہے, جرائم پیشہ لوگ ہی اشرافیہ میں ہیں, اقتدار میں ہیں, تو جرائم پیشہ لوگوں کو وہ ایوارڈ دیں گے. آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل بھی دیا جاتا ہے. جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو توہین عدالت پر سزا سنائی تھی اور انہیں 23 مارچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. یہ ان کا امتیاز ہے کہ وہ قانون توڑتے ہیں, عدالت کی حکم دولی کرتے ہیں. یہی تو بات ہے, اسی لیے تو ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا. یہ ہمارے سول ایوارڈز کا انہوں نے حال کر دیا ہے. سیکورٹی خدشات کے پیش نظر جنوبی اور شمالی وزیرستان اپر میں کرفیو نافذ. اب کرفیو مختلف علاقوں میں لگ رہے ہیں, دفعہ 144 لگ رہی ہے. یہ سب اس ملک میں اب ہو رہا ہے. کہاں ہم کہیں گے جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہتری ہو رہی ہے. پختونخوا حکومت کا شرپسندوں کے خلاف کائنیٹک آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ. یعنی جو آپریشنز اس طرح چل رہے ہیں وہی ہوں گے. تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ پھر ایک بڑا آپریشن ہوگا, لوگوں کو پھر سے نکالا جائے گا, کوئی ان کو شفٹ کیا جائے گا, گھروں کو چھوڑنا پڑے گا, ابھی فی الحال اس طرف کچھ نہیں ہے. وہی کائنیٹک آپریشن جو چل رہے ہیں انہیں کو مزید تیز کیا جائے گا. ڈیر اسماعیل خان, نامعلوم افراد کی پولیس پر فائرنگ, ہیڈ کانسٹیبل شہید, سپاہی زخمی. روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں, روزانہ ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تینوں مسلح افواج کے جوانوں کی مشترکہ ٹریننگ. تو جس طرح کے حالات ہیں اس میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تینوں مسلح افواج کے جوانوں کی اب مشترکہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں, پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا. تو یہ بڑا اچھا ہے پروفیشنلزم بڑھانے کے لیے کہ جی اب تینوں افواج مل کر ایک طرح سے جنگی مشقیں کریں, مل کر آپریشنز کیے جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.